بلوچستان کے علاقے میں فطرت الہندوستان کے خلاف سیکورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق 6 دہشت گرد جہنم واصل دہشت گرد پہاڑی غار میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ فورسز نے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ باجوڑ میں خواریوں کے خلاف کامیاب کارروائیاں۔ شاہی دنگی جنگل میں خواریوں کے ٹھکانوں سرنگوں کا صفایا۔ فائرنگ کے نتیجے میں ایک خواریچی ہلاک، دیگر فرار۔ فورسز نے علاقے میں موجود سرنگوں اور قریبی مقامات کو بھی کلیئر کرا دیا۔ خواریوں کے زیر استعمال اسلحہ، غارتی مواد اور محصولاتی آلات برآمد۔ سمندری راستے سے منشیات اسمگلنگ کی کوشش ناکام۔ پاک بحریہ کی شمالی بحیرہ عرب میں بڑی کارروائی۔ 972 ملین ڈالر کی منشیات ضبط کر لی گئی۔ پاک بحریہ نے آپریشن سعودی قیادت میں قائم اسٹریک فورسز کے تحت سر انجام دیا۔ صدر، وزیر اعظم اور سربراہ پاک بحریہ کا آپریشن میں شریک عملے کو خراج تحسین۔ ایڈمرل نوید اشرف کہتے ہیں کامیاب علاقائی امن اور سمندری سلامتی کے عزم کی عکاس ہے۔ پاکستان نیوی قومی مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے بھی پاک بحریہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا وفاق سے بلٹ پروف گاڑیاں لینے سے انکار۔ وفاقی وزیر داخلہ کا بلٹ پروف گاڑیاں بلوچستان بھیجنے کا اعلان۔ محسن نقوی کہتے ہیں بلٹ پروف گاڑیاں فوری بلوچستان بھیج دی جائیں گی۔ بلوچستان کو گاڑیاں ملنے پر انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو تقویت ملے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کے ٹویٹ کا جواب دیا۔ فیصلہ ہوا کہ ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں مزید بہتری کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس سسٹم کو ڈی ریل تو ایک لمحے میں کیا جا سکتا ہے، اس سارا سسٹم وائنڈ اپ ہو سکتا ہے۔ یہ سسٹم اگر آج پھر ہم کسی بھی جلد بازی میں ختم کر دیں تو اس کو بحال کرنے کے لیے ہمارے پاس قربانی دینے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی انتقام نہیں چاہتی، چیزوں میں بہتری کی مہلت دیتی ہے۔ سارا نظام ایک لمحے میں ڈی ریل کیا جا سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ کی گفتگو۔ صحافی نے سوال کیا کیا پیپلز پارٹی مریم نواز سے معافی کے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئی؟ حسن مرتضیٰ نے جواب دیا بدتمیزی چھوٹی چیز ہے، شاید یہ ان کے لاشعور میں ہے۔ ازما بخاری کا سخت رد عمل۔ پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ کے بیان کو خود دیکھے گی یا ہم جواب دیں گے؟ کیا حسن مرتضیٰ اپنی قیادت کے خلاف سازش کر رہے ہیں؟ معافی آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کو مانگنی چاہیے۔ غزہ میں امن معاہدے کے باوجود امن نہ ہو سکا۔ پاکستان کی غزہ میں اسرائیل کی امن معاہدے کی خلاف ورزی کی شدید مذمت۔ اسرائیلی حملے فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا اسرائیلی کارروائیاں شرم الشیخ ہونے والے امن معاہدے کے برعکس ہیں۔ عالمی برادری غزہ جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد اور فلسطینی شہریوں کا تحفظ یقینی بنائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا غزہ و فلسطین سمیت خطے کی حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ غزہ کی آبادی کو بھوک سے تڑپانا جنگی حربے کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ عالمی عدالت انصاف کا بڑا فیصلہ۔ اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ انسانی امداد کی راہ میں رکاوٹیں نہ ڈالے۔ اقوام متحدہ سمیت تمام امدادی اداروں کو بلا رکاوٹ کام کرنے دے۔ اسرائیل اقوام متحدہ کے ادارے انوروا کی حماس سے وابستگی کا کوئی ثبوت پیش نہ کر سکا۔ صہیونی حکومت عالمی عدالت کے فیصلے پر برہم۔ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی سے انکار۔ عدالتی کارروائی کو معتصبانہ قرار دے دیا۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان لاشوں کا تبادلہ۔ حماس سے فوجی سمیت 2 جبکہ اسرائیل نے 15 قیدیوں کی لاشیں ایک دوسرے کے حوالے کر دیں۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملے میں 1 فلسطینی شہید، 3 زخمی۔ انسانی امداد میں رکاوٹیں برقرار۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا کہ اگر سردیوں سے پہلے پناہ گاہوں کا سامان غزہ نہ پہنچا تو صورتحال مزید خراب ہو جائے گی۔ تمام بارڈر کراسنگ استعمال کیے بغیر امداد کا مطالبہ مقدار تک پہنچنا ممکن نہیں۔ امریکہ جب تک غیر معقول مطالبات کرتا رہے گا مذاکرات بحال نہیں ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے صاف کہہ دیا۔ کہا ایران ہمیشہ سفارتکاری اور پرامن حل کا حامی رہا ہے۔ مذاکرات امریکی حد سے زیادہ مطالبات کی وجہ سے معطل ہوئے۔ نیو یارک میں بات چیت بھی امریکی رویے کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکی۔